محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ہر طرف سوگ اور غم کا سما ہوتا ہے۔ جہاں سنی حضرات یہ مہینہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ گزارتے ہیں، وہیں شیعہ حضرات اس ماہ میں بڑے پیمانے پر مجالس اور ماتم وغیرہ کا انعقاد کرتے ہیں، اور انہی شیعہ حضرات میں کئی پاکستانی فنکار بھی شامل ہیں جو کہ لنگر، سبیل اور مجالس کے ساتھ ساتھ ماتم وغیرہ میں بھی خوب حصہ لیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے چند مشہور شیعہ اداکاروں کا ہی ذکر کریں گے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، یمنا زیدی۔ یمنا زیدی پاکستان کی ایک بڑی مشہور اور خوبصورت اداکارہ ہیں جنہوں نے لاتعداد ڈراموں کے اندر کام کر کے اب خوب نام کما رکھا ہے۔ ان کی پیدائش کراچی کے ایک زیدی سید گھرانے میں ہوئی تھی جن کا تعلق فقہ جعفریہ کے ساتھ منسلک ہے۔ یمنا زیدی خود بھی ایک شیعہ عقیدت مند ہیں اور محرم کے دنوں میں بڑے پیمانے پر مجالس اور ماتم وغیرہ کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ نمبر 2، ریشم خان۔ ریشم خان نے گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستانی فلموں اور ڈرامہ انڈسٹری پر راج کر رکھا ہے۔ ریشم خان کا اصل نام سائمہ ہے اور مذہبی لحاظ سے وہ بھی اہل تشیع مسلک کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ریشم کو بھی ہر سال محرم الحرام میں نواسہ رسول کے غم میں لنگر، نیاز اور مجالس وغیرہ کا اہتمام کرتے دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، عمران عباس۔ عمران عباس پاکستان کے ایک بڑے خوب رو اداکار ہیں جو ویسے بھی دین کے زیادہ ہی قریب نظر آتے ہیں۔ ان کا تعلق بھی دینی لحاظ سے شیعہ فرقے کے ساتھ ہی ہے کیونکہ ان کی پیدائش اسلام آباد کی ایک نقوی سید فیملی کے اندر ہوئی تھی۔ ان کا پورا نام سید عمران عباس نقوی ہے اور ان کو بھی ہر سال نہ صرف کربلا کی زیارت پر جاتے دیکھا جاتا ہے بلکہ یہ مجالس اور ماتم وغیرہ میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ نمبر 4، ہبہ بخاری۔ ہبہ بخاری پاکستان کی ایک بڑی مشہور اور پرکشش اداکارہ ہیں جو ہر نوجوان کے دل کی دھڑکن بنی ہوئی ہیں۔ ان کی پیدائش کراچی کی ایک بخاری سید فیملی کے اندر ہوئی تھی جن کا تعلق شیعہ مسلک کے ساتھ ہی ہے۔ ان کا پورا نام سیدہ ہبہ بخاری ہے اور ان کا شمار بھی انہی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو محرم میں لنگر، نیاز، مجالس اور پھر ماتم وغیرہ میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ نمبر 5، زباب رانا۔ لاہور میں پیدا ہونے والی پاکستان کی خوب رو اداکارہ زباب رانا کا تعلق بھی مذہبی اعتبار سے اہل تشیع مسلک کے ساتھ منسلک ہے۔ 36 سالہ زباب رانا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہیں جبکہ ان کی فیملی اہل بیت کو ماننے والی اور ایک شیعہ ہے۔ زباب رانا بھی محرم کے دنوں میں لنگر اور مجالس وغیرہ کا اہتمام کرواتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر کربلا کی زیارت کو بھی چلی جاتی ہیں۔ نمبر 6، سعدیہ امام۔ سال 1990 کی دہائی سے پاکستانی ٹی وی انڈسٹری پر راج کرنے والی سعدیہ امام بھی مذہبی طور پر ایک شیعہ ہی ہیں۔ انہوں نے اب تک لاتعداد پاکستانی ڈراموں کے اندر کام کیا اور سال 2012 میں ان کی شادی عدنان حیدر کے ساتھ ہوئی اور وہ خود بھی ایک شیعہ ہیں۔ یوں سعدیہ امام اور ان کی پوری فیملی بھی محرم کے دنوں میں مجالس اور خاص طور پر ماتم وغیرہ میں بڑے پیمانے پر حصہ لیتے ہیں۔ نمبر 7، آغا علی۔ آغا علی پاکستان کے ایک بڑے مشہور اداکار اور گلوکار بھی ہیں جو اب تک 50 سے زیادہ ڈراموں کے اندر کام کر چکے ہیں۔ ان کا پورا نام آغا علی عباس ہے اور یہ شیعہ فرقے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی آغا علی بھی نہ صرف خود بلکہ ان کی پوری فیملی بھی محرم الحرام کو عقیدت سے گزارتی اور اسی دوران مجالس اور ماتم کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ نمبر 8، صوبیہ خان۔ صوبیہ خان بھی پاکستان کی ایک بڑی مشہور ٹی وی اور فلمی اداکارہ ہیں اور ان کا تعلق بھی فقہ جعفریہ کے ساتھ ہی منسلک بتایا جاتا ہے۔ صوبیہ خان بھی محرم الحرام شروع ہوتے ہی غم حسین میں ڈوب جاتی ہیں اور اس ماہ لنگر، نیاز، سبیل اور مجالس وغیرہ کا کافی بڑے پیمانے پر اہتمام کرتی ہیں۔ نمبر 9، ماورا اینڈ عروہ حسین۔ ماورا اور عروہ حسین پاکستان کی وہ مشہور ترین بہنیں ہیں جن کے چرچے پاکستان سمیت انڈیا تک بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ان دونوں بہنوں کا تعلق بھی اپنے پورے خاندان سمیت اہل تشیع مسلک کے ساتھ منسلک ہے اور یہ لوگ بھی محرم کے دنوں میں نیاز اور جلسے جلوسوں میں بڑے پیمانے پر شرکت کرتے ہیں۔ نمبر 10، محسن عباس حیدر۔ محسن عباس پاکستان کے ایک بڑے مشہور اداکار، گلوکار اور میوزک کمپوزر بھی ہیں جو اب تک پاکستان کو بے شمار ڈرامے اور میوزک ویڈیوز بھی دے چکے ہیں۔
محسن عباس ایک مرثیہ خواں اور نوحہ خواں بھی ہیں اور حضرت امام حسین کے غم میں ان کو اکثر نوحے وغیرہ پڑھتے بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ محرم کے دنوں میں مجالس اور خاص طور پر ماتم وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 11، نتاشا علی۔ نتاشا علی کا شمار پاکستان کی ٹاپ کی اداکاراؤں میں کیا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش لاہور کی ایک شیعہ سید فیملی میں ہوئی اور ان کا پورا نام سیدہ نتاشا علی ہے، اور یہ بھی محرم الحرام میں کسی قسم کی شوٹنگ وغیرہ نہیں کرتی، بلکہ اپنے کام کو سائٹ پر رکھ کر یہ پورا محرم اپنی مجالس اور شہدائے کربلا کے غم میں عزاداری کرتے ہوئے گزار دیتی ہیں۔ نمبر 12، جگن کاظم۔ مشہور زمانہ ایکٹریس اور مارننگ شو کی ہوسٹ جگن کاظم کا تعلق بھی مذہبی اعتبار سے فقہ جعفریہ کے ساتھ ہی ہے۔ جگن لاہور کی ایک سید شیعہ فیملی میں پیدا ہوئیں اور اس حساب سے ان کا تعلق بھی اہل تشیع مسلک کے ساتھ ہے، لہٰذا ان کو بھی محرم کے دنوں میں لنگر لگاتے، سبیلیں بانٹتے اور مجالس وغیرہ کرتے اکثر دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 13، علیزے شاہ۔ علیزے شاہ کا جنم بھی کراچی کی ایک شیعہ فیملی میں ہوا، لہٰذا یہ بھی ایک شیعہ اداکارہ ہیں۔ علیزے شاہ ویسے تو اصل زندگی میں بڑی بولڈ ہیں، لیکن محرم کے آتے ہی یہ بھی غم حسین میں ڈوب جاتی ہیں اور ان دنوں مجالس اور ماتم کا اہتمام بھی پوری فیملی کے ساتھ کرتی ہیں۔ نمبر 14، ایان علی۔ ایان علی دبئی میں پیدا ہونے والی ایک بڑی خوبصورت ایکٹریس اور ماڈل ہیں جو اکثر و بیشتر خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں۔ انہوں نے اب تک کئی بڑے بڑے ڈراموں اور میوزک ویڈیوز کے اندر کام کر رکھا ہے، تاہم ایان علی کا تعلق بھی اہل تشیع مسلک کے ساتھ جڑا ہے اور وہ بھی محرم کے دنوں کو عقیدت کے ساتھ گزارتے ہوئے ماتم وغیرہ بھی کرتی ہیں۔ نمبر 16، حدیقہ کیانی۔ حدیقہ کیانی پاکستان کی بڑی مشہور اداکارہ اور گلوکارہ ہیں جن کے گانے آج بھی لوگوں کی زبان پر ہوتے ہیں۔ حدیقہ کا تعلق بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ اہل تشیع مسلک کے ساتھ ہی ہے اور ان کو بھی اکثر محرم کے دنوں میں ماتم کرتے اور مجالس وغیرہ میں بھی شرکت کرتے دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 17، مومنہ مستحسن۔ کوک سٹوڈیو سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے والی مومنہ مستحسن کا تعلق بھی شیعہ مسلک کے ساتھ ہی ہے۔ مومنہ بھی محرم الحرام کے دنوں میں بڑی عقیدت کے ساتھ مجالس وغیرہ میں شرکت کرتی ہیں اور اہل بیت سے بھی ان کو بڑا خاص پیار ہے۔ نمبر 18، علی عباس۔ علی عباس شوبز انڈسٹری میں آنے والے نیو کمرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے کافی کم عرصہ میں ایک بڑا نام بنا رکھا ہے۔ علی عباس کا تعلق بھی ایک شیعہ فیملی کے ساتھ ہی ہے اور وہ بھی محرم الحرام کے دنوں میں خاص مجالس کا اہتمام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 19، کومل رضوی۔ کومل رضوی ایک پاکستانی سنگر اور ایکٹریس ہیں جنہوں نے کوک سٹوڈیو سے بڑی شہرت حاصل کر رکھی ہے۔ ان کا تعلق بھی اہل تشیع خاندان کے ساتھ ہی ہے اور کومل کو بھی ہر سال اپنی پوری فیملی کے ساتھ مجالس کرتے اور ماتم وغیرہ میں بھی حصہ لیتے اکثر دیکھا جاتا ہے۔